السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی گھروں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ لوگ فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور فون پر ایک دوسرے سے معلوم کر رہے ہیں کہ اپنا وقت کس طرح گزاریں۔ ظاہر ہے ہر کوئی اپنے ذوق کے مطابق اپنا وقت گزارتا ہے۔ ہمیں ان فارغ اوقات میں کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کون سی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے اور کون سی کتاب کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں یہاں عرض کر دوں کہ کتاب کے مطالعے کے اندر پہلی چیز تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو فیلڈ ہے اس فیلڈ کے متعلق نالج میں اضافہ کریں۔ اتنا پڑھیں اپنی فیلڈ کو، اتنا پڑھیں کہ آپ سے زیادہ پڑھا ہوا اس فیلڈ میں کوئی نہ ہو۔ اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم اتنا ضرور پڑھیں جس طرح کے اچھے لوگ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اپنے فیلڈ کے حوالے سے کتابوں کا انتخاب کریں اور کتابوں کا ایک آپ گروپ بنائیں کہ کون سی کتاب پڑھنی ہے، اس کے اندر پہلے کون سی پڑھنی ہے، بعد میں کون سی پڑھنی ہے، اس کے بعد کون سی پڑھنی ہے۔ کتابوں کی ترتیب بنائیں۔ ترتیب بنانے کے بعد اس کا مطالعہ شروع کریں۔ مطالعہ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مطالعہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے برابر میں ایک مضبوط جلد والا موٹا سا رجسٹر رکھ لیں اور کتاب پڑھنا شروع کریں۔ جب کتاب پڑھتے جائیں، جو بات آپ کو اچھی لگتی جائے اسے انڈر لائن کریں۔ پوری کتاب کو اس طرح آپ انڈر لائن کر لیں۔ پوری کتاب جب انڈر لائن ہو جائے، اچھا اس دوران ایک بات اور ہوگی، جب آپ پڑھتے جائیں گے کتاب کو، جب پڑھیں گے تو نئے نئے خیالات آپ کو آتے جائیں گے، کچھ نئے آئیڈیاز آئیں گے، کچھ نئے خیالات آئیں گے، کچھ نئی باتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی۔ آپ پینسل ساتھ میں رکھ لیں، کتاب پر یا کسی کاغذ کے اوپر وہ اپنے خیالات ساتھ ساتھ لکھتے چلے جائیں۔ اس طرح وہ آئیڈیاز اور نئے نئے خیالات اللہ کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہوں گے، ان کو سنبھال رکھیں، وہ آپ کے آئندہ زندگی کے اندر کام آتے جائیں گے۔ جب اس طرح پوری کتاب مکمل ہو جائے تو اب وہ جو لائن آپ نے انڈر لائن کی ہے اس لائن کو آپ یوں کریں کہ وہ اس رجسٹر کے اوپر، جو مضبوط جلد والا رجسٹر آپ نے رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر پہلے کتاب کا نام لکھیں، اس کے بعد جو موضوع ہے اس موضوع کا نام لکھیں، موضوع کے بعد آپ نے جو انڈر لائن کی ہیں چیزیں وہ لکھتے جائیں اور آگے صفحہ نمبر لکھتے جائیں۔ اب پوری کتاب کا خلاصہ آپ کا وہ رجسٹر میں آ گیا آپ کے پاس۔ اب ایک مرتبہ رجسٹر کو پڑھ کر دیکھیں، رجسٹر کے اندر جو چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں ٹھیک ہے، جو سمجھ میں نہیں آ رہی تو اب کتاب کو دوبارہ پڑھنا شروع کریں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جو چیزیں سمجھ میں نہیں آئی تھی ان کی اصلاح کر لیں۔ اب جب بھی آپ رجسٹر کو کھولیں گے، آپ وہ ایک لائن پڑھیں گے تو آپ کو پورا وہ چیپٹر سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے کتاب آپ کے پاس، آپ کے پاس کتاب یہ رجسٹر میں بھی محفوظ ہو جائے گی اور آپ کے ذہن کے اندر بھی یہ کتاب محفوظ ہو جائے گی۔ کتاب پڑھنے کے بعد عموماً ایک ہفتے بعد اکثر 80% مواد ہم اس کتاب کا بھول جاتے ہیں اور اگلے 3-4 ماہ میں مزید 15% بھول جاتے ہیں۔ 98% لوگ مذکورہ بالا طریقہ نہ اپنانے کی وجہ سے اپنی انرجی، اپنا وقت مسلسل ضائع کرتے رہتے ہیں۔ جو آپ نے کتاب پڑھ کر ٹپس اپنے رجسٹر میں لکھی ہیں یا وہ نئے خیالات جو کتاب پڑھنے کے دوران آپ کے دماغ میں آئے ہیں، انہیں اپنے ہم ذہن دوستوں کو بھی بتلائیے۔ اس طریقے پر عمل کرنے سے آپ کتاب کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ آخر میں ایک اہم بات ضرور یاد رکھیں، جو کتاب دوبارہ پڑھنے کے قابل نہیں، وہ پہلی بار پڑھنے کے قابل بھی نہیں۔ والسلام، حبیب اللہ طبیب، سرائے فقیر، میرپورخاص، سندھ۔